ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر دے حاضر ہے۔ گزشتہ روز ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شکوہ کیا کہ وفاق کی جانب سے کراچی کو اس کا حق جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا۔ بلاول صاحب کے بقول کراچی کیا ملک کے کسی بھی صوبے کو جو ہے مرکز کی جانب سے وسائل میں اس کا حصہ نہیں مل رہا۔ بلاول صاحب کی طرف سے کی جانے والی شکایت جو بڑی دلچسپ ہے، کیونکہ میڈیا اور عوامی حلقوں میں تاثر یہی ہے کہ حکومت سندھ جو ہے وہ کراچی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہی، اور کراچی کیا صوبے کے کسی بھی شہر یا قصبے میں سدھار اور ترقی کے جو اثرات ہیں وہ کم ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس پس منظر میں بلاول صاحب کی جو وفاق پر تنقید ہے کس حد تک جائز ہے، اس تنقید کے محرکات کیا ہیں، آج سب سے پہلے ہم اسی موضوع پر بات کریں گے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے حکومت سندھ کی کمزور کارکردگی کا ملبہ جو ہے وفاق پہ ڈالنے کی کوشش تو نہیں کر رہے، لیکن بات شروع کرنے سے پہلے ہم سنتے ہیں کہ بلاول صاحب نے گلہ کس انداز میں کیا۔ پیسہ کی ضرورت تھا، جب بھی اس کا مطالبہ کیا گیا ہمارا مذاق اڑایا گیا۔ جب ہم اپنے عوام کے بارے اور ان کے لیے ان کے نیڈز کو میٹ کرنے کے لیے ورلڈ بینک کا اسٹڈی حکومت وقت کے سامنے پیش کرتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی پیسہ نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے بھی نمائندے ہیں اور ایم کیو ایم کا نمائندے آج سے نہیں لیکن میرا پیدا ہونے سے پہلے یہاں سے منتخب ہوتے رہے ہیں۔ اس حکومت کا وہ بھی حصہ ہے اور حکومت کا وزیر اعظم بھی بار بار یاد ہے کہ کراچی کے عوام کے لیے یا اسی ڈسٹرکٹ کے لیے کرنگی کے عوام کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو جناب ایک طرف وسائل کی تقسیم کا سوال ہے تو دوسری طرف بلاول صاحب کی ایم کیو ایم پہ تنقید کے ہر بار حکومت کا حصہ رہنے کے باوجود ایم کیو ایم کراچی کو اس کا حصہ نہ دلا سکی۔ انہوں نے کہا کہ جی ایم کیو ایم کے نمائندے ان کی پیدائش سے بھی پہلے یہاں سے منتخب ہوتے آ رہے ہیں، لیکن انہوں نے اس شہر کے لیے کیا کیا؟ بلاول صاحب کے نزدیک یہ بات جو ہے سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایم کیو ایم کس مجبوری کے تحت جو ہے موجودہ حکومت یعنی کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی ایم کیو ایم کے ووٹوں کی وجہ سے یہ حکومت جو ہے قائم ہے، لیکن وہ کراچی اور اس کے عوام کا نہیں سوچ رہی، اور ظاہر ہے کہ بلاول صاحب کی تنقید کا ایم کیو ایم کی جانب سے بھرپور جواب آیا۔ اچھا دلچسپ بات یہ کہ جی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان ایسی تکرار جو ہے پہلی مرتبہ نہیں ہو رہی، اس کی ایک بہت طویل تاریخ ہے، لیکن ماضی کی اتحادی جماعتوں کے درمیان تعاون یا عدم تعاون کا فائدہ کراچی اور اس کے عوام کو کم ہی پہنچا۔ تو آج بات ہوتی ہے کچھ سندھ کی سیاست پر اور اس کے وفاق پہ پڑنے والے اثرات پر۔ تو جناب اس اہم ترین موضوع پہ گفتگو کے لیے ہمارا ساتھ دیں گے محترم خواجہ اظہار الحسن صاحب، متحدہ قومی موومنٹ کے سینئر رہنما، ہمیں فون پہ جوائن کر رہے ہیں۔ خواجہ صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ ہمارے آج کی دوسرے مہمان ہیں محترم تیمور تالپور صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، صوبائی وزیر بھی ہیں، اور ہماری آج کی تیسرے مہمان محترمہ ہما بقائی صاحبہ، معروف تجزیہ کار ہیں، اکیڈمیا سے تعلق ہے۔ اور ہما صاحبہ میں آپ سے ہی شروع کرتا ہوں، اس لیے نہیں کہ لیڈیز فرسٹ کا میں قائل ہوں، بلکہ اس لیے کہ آپ جو ہیں اس وقت پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم، ایک وہ کہتے ہیں نا کہ انڈیپینڈنٹ ایز بطور اینالسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سوال یہ کہ کیا مسئلہ ہے کراچی پر بلاول صاحب کی جو تنقید ہے اور جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وفاق جو ہے حصہ جو ہے نہیں دے رہا، تو ان کا یہ شکوہ وفاق سے درست لگتا ہے آپ کو؟ جی کراچی لف و کراچی جو ہے وہ سندھ پیپلز پارٹی میں ایک لیٹ اویکننگ ہے۔ اب آپ کو پیپلز پارٹی کراچی کے حوالے سے بات کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ بہت عرصے تک جب ایم کیو ایم پاور میں تھی تو پیپلز پارٹی کراچی پر اپنے سیاسی انرجیز لگانا اہم نہیں سمجھتی تھی، اور اس کی بالکل واضح وجہ تھی کیونکہ اس کے کوئی ریٹرنز نہیں تھے۔ تو بڑی ایک انڈرسٹوڈ سی ڈویژن تھی کراچی میں اربن سندھ اور رورل سندھ کی، اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ جو لانگسٹ گورنر کراچی سندھ کے ہوئے وہ ایم کیو ایم کے تھے، اور ان گورنر کے بیچ میں اور چیف منسٹر سندھ کے بیچ میں بھی ایک واضح انڈرسٹینڈنگ ہوتی تھی کہ جی رورل سندھ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے اور اربن سندھ جو ہے وہ ایم کیو ایم کا ہے، اور وفاق کا نمائندہ یہاں پر ایم کیو ایم ہوتا تو تھا پر وہ اس کی پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک بڑی اچھی ورکنگ ریلیشن شپ تھی۔ زرداری صاحب نے تمام جب وہ جیت کر الیکشنز میں آئے پیپلز پارٹی، تو انہیں اس وقت ایم کیو ایم کی سیاسی ضرورت نہیں تھی لیکن سندھ کو چلانے کے لیے ایم کیو ایم کی ضرورت تھی، تو اس لیے انہوں نے مفاہمت کا راستہ اپنایا جس کے لیے اب وہ بہت جانے مانے جاتے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ سندھ ایم کیو ایم کو اکاموڈیشن ملی، لیکن وہ یہی تھا حکومت سے چلے گئے، حکومت سے باہر آ گئے، حکومت کے اندر چلے گئے۔ حکومت میں رہنا ایم کیو ایم کی سیاسی بقا کا حصہ ہے،
اور یہ سیاسی بقا کی جو جنگ ہے یہ اب اور کرٹیکل ہو گئی جب ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئیں. اچھا مجھے عمر ذرا خطا کلامی کروں, متحدہ پر آتے ہیں. ذرا میرا سوال تھا, میں نے کہا پہلے نمٹا دوں کہ وفاق سے جو شکایت ہے بلاول صاحب کی, اس پہ آپ نے اپنا تھوڑا سا موقف اگر ہمیں ایک دو لائن میں دے سکیں کہ وہ شکوہ جو ہے وہ ذمہ داری کہنا کہ وفاق ہمارا کام نہیں کر کے دیتا, وفاق پیسے نہیں دے رہا, اس پہ اگر آپ مجھے. وفاق سے شکایت اس لیے نہیں بنتی کہ پھر وفاق پلٹ کر آپ کو ایک چارج شیٹ دے دیتی ہے کہ جو پیسے تھے وہ واپس چلے جاتے ہیں, جو استعمال ہے وہ صحیح نہیں ہے, اور اگر کراچی اس کے لیے پیسے نہیں ملے تو آج انٹیریئر سندھ ہے اس کا کیا حال ہے. لوگ آپ کو چیزیں گنوانے لگیں گے. اچھے کام بھی, یہ بالکل نہیں کہتے کہ سندھ میں کچھ اچھا نہیں ہوا. سندھ میں ہیلتھ میں اچھا کام ہوا ہے, انفراسٹرکچر میں تھوڑا بہت اچھا کام ہوا ہے, لیکن سندھ میں جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ملٹی پرونگ اسٹریٹجی, ایک اونرشپ, ایک فہم, سوچ, ویژن کے ساتھ کام نہیں ہوا. میں جتنا اچھا پاکستان پیپلز پارٹی کام کر سکتی تھی وہ نہیں کیا. 13 برس کا ایک طویل عرصہ ہوتا ہے. جی ایک جملہ اور کہہ دیجیے عامر کہ کراچی تو لاوارث ہے, لٹرلی لاوارث ہے. چلیں وہ کراچی کے لیکن کچھ وراثت کے دعوے دار ہیں, ان میں سے ایک ہمارے ساتھ موجود ہیں خواجہ اظہار صاحب. خواجہ صاحب یہ مجھے بتائیے, تو کراچی کی وراثت پہ بعد میں بات ہوگی, ذمہ داری کس کی ہے کراچی, وفاق کی ہے یا صوبہ سندھ کی حکومت کی ہے, کس کی ذمہ داری ہے؟ جی دیکھیں, کراچی کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے تو سب سے بڑی ذمہ داری تو ہماری ہے, کیونکہ ہم کراچی کو اون کرتے ہیں. کراچی ہمارا دل ہے, کراچی ہمارا شہر ہے. یہ بڑا یہ مشکل آپ نے, وہ کہتے ہیں وکٹ چھوڑ کے کھیلیں آپ, کیونکہ اگر ذمہ داری آپ کی ہے تو پھر جواب دہی بھی آپ کو کرنی پڑے گی. بالکل جواب دہی بھی ہم دیں گے, لیکن بدنصیبی ہے جس طرح ڈاکٹر صاحبہ فرما رہی تھی کہ کراچی سے کبھی نہ چیف منسٹر آیا ہے نہ پرائم منسٹر آیا ہے, ورنہ آج کراچی لاہور ہوتا, آج کراچی کم از کم پشاور ہوتا, فیصل آباد ہوتا, سیالکوٹ ہوتا. اب جہاں تک بات ہے بلاول صاحب کی, تو میں آپ کو یاد دلاتا چلوں 2002 سے 2008 تک اس صوبے میں ایک مسلم لیگ کیو کے ساتھ ہماری اتحادی حکومت رہی. 250 ارب روپے میں ہم نے پورا صوبہ چلایا ہے سالانہ. 250 ارب روپے سالانہ این ایف سی کے بغیر صوبے کا بجٹ تھا. اور ڈاکٹر صاحبہ اور آپ گواہ ہیں کہ نعمت اللہ کے بعد ہمارے ناظم کی ریکارڈ میں وہ کامیابی تھی جو 56 سالہ تاریخ میں کراچی میں کبھی کام نہیں ہوا, وہ کس شہر میں ہوا. 2008 کے بعد آج صوبے کا بجٹ ہے 1250 ارب روپے, یعنی 250 ارب روپے میں پورا صوبہ چل رہا تھا, اور 1250 ارب روپے میں آج یہ حکمران بھیک مانگ رہے ہیں تاکہ یہ پیسے گولے گنڈے والے کے پاس سے نکلیں, رسگلے والے کے پاس سے نکلیں, رکشہ ڈرائیور کے پاس سے نکلیں, یا چپراسیوں کے اکاؤنٹ سے نکلیں. ان کو یہ کہیں کہ 2000 ارب روپے ترقیاتی فنڈ تو تم نے خرچ کیا ہے نا صوبے میں, تو وہ فنڈ کہاں گیا ہے؟ اس فنڈ کا مجھے جواب تو دیں, اس کا حساب تو دیں. این ایف سی کے بعد آپ کا بجٹ اتنا بڑھ گیا, 18ویں ترمیم کے بعد آپ کے بعد اختیار وہ آ گئے جو ملکوں کے اختیار ہوتے ہیں, تو پھر اس کے بعد یہ وفاق پر ہونا کیوں؟ اور بات بڑی اچھی کی, کراچی, حیدرآباد, نیبوخا, نوابشاہ سیکٹر چھوڑے جی, یہ تو اربن ہے نا. مجھے لڑکنا دے دیں نا, 40 سڑکیں دکھا دیں جو آپ نے 40 سال میں بنائی ہوں. آپ مجھے خیرپور, دادو, ٹنڈو جام, ٹنڈو آدم دکھا دیں, آپ وہاں لے چلیں مجھے. میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ کتے کے کانٹے کے علاج کے لیے لاڑکانہ سے ایک بچہ 10 گھنٹے کا سفر کر کے اسپتال اور سول اسپتال کیوں آتا ہے؟ مجھے تو اس کا جواب دے دیں آپ. اچھا یہ مجھے بتائیے خواجہ اظہار صاحب کہ ابھی آپ کے دوست جو ہیں تیمور تالپور صاحب بھی آ جائیں گے, وہ ذرا سا دیر ہو گئی ان کو, کہیں راستے میں ہیں, کہ سوال یہ کہ جی آپ اسمبلی میں بھی تو سوال کرتے ہوں گے ان سے نا, آپ کی دوستیاں بھی بہت ہیں, ذاتی مراسم تو ہیں, سماجی تعلقات ہیں, کیا جواب دیتے ہیں وہ لوگ؟ آپ یقیناً کرتے ہوں گے جو سوال آپ ٹی وی پہ ہمارے سامنے کر رہے ہیں, کیا جواب ملتا ہے؟ دیکھیں اسمبلی میں, جی اسمبلی میں تو جو سوال آتے ہیں وہ آپ کے سامنے, آپ آج بھی اسمبلی میں جو سوال آتا ہے نا اس کا جواب بلاول صاحب نے کیا دیا ہے کہ روم اور پیرس بنائیں گے, لیکن روم کو بھی بنتے بنتے وقت لگے گا. اب آپ بتائیں 13 سال تک کراچی موجودہ بن چکا ہے, اور اب اس کو روم بننا ہے اور کتنے 100 سال کے بعد بننا ہے, یہ تو اللہ ہی حافظ ہے. یہی جواب ان کے وزیر اسمبلی میں دیتے ہیں, اور نجی محفلوں میں تو کہتے ہیں جی ٹھنڈ پروگرام رکھو.
حکومت چل رہی ہے, چلنے دو. چلیں ہمارے وہ تیمور تالپور صاحب آ جائیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, تو جو سوال آپ نے رکھے ہیں اور جو نکات اٹھائے ان سے پوچھیں گے, لیکن مین وائل ہما بقائی صاحبہ, اصولی طور پر کراچی جیسے شہر کو جو اپنا بوجھ خود اٹھانا چاہیے, نہ وہ وفاق کو دیکھے نہ صوبائی حکومت کو دیکھے. جب یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جی ہم پورے اس کا ملک کی ریونیوز کا ہم 60% 70% دیتے ہیں, سندھ کا ہم 80-90% دیتے ہیں, تو پھر کراچی اپنا بوجھ خود بھی اٹھا سکتا ہے اگر ذرا سا مطلب ہے اختیار ملے. ممکن کیا نہیں ہے یہ خواب جو ہے دیوانے کا خواب ہے, یا اس کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے؟ جی میرا خیال ہے کہ بالکل عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے, لیکن اس کے لیے پولیٹیکل ول ہی موجود نہیں ہے. اور 18ویں ترمیم کا سہرا پیپلز پارٹی کو جاتا ہے, لیکن 18ویں ترمیم کے بعد جو کیپیسٹی بلڈنگ کی ضرورت تھی وہ تو نہیں ہوئی صوبوں میں. تو آپ کوئی بھی شعبہ اٹھا کے دیکھ لیجئے, مطلب فنڈ ٹرانسفرز تو ہو گئے, لیکن فار ایگزامپل دیکھیے میرا تعلق تعلیم سے ہے نا, تو ایک سندھ ایچ ای سی ہے اور ایک فیڈرل ایچ ای سی ہے, لیکن فیڈرل ایچ ای سی سے پابند ہے نا اس وقت بھی ہماری جامعات. سندھ ایچ ای سی تو آپ کو فعال نہیں نظر آتی کہیں. تو اب 2 ایچ ای سیز ہیں اور کنفیوژن ہے. اور اسی طرح دیگر جگہ ٹیکس کلیکشن ہو, اسپینڈنگز ہو, انفراسٹرکچر بلڈنگ ہو. تو فائر بریگیڈ پہ بھی ابھی عمران خان صاحب تشریف لائیں گے کہ شہر کو فائر بریگیڈ مل گئی. تو مجھے تو یہ ڈویژن آف فنڈز جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی. آپ نے عام بات کی, آپ نے کہا پولیٹیکل ول نہیں ہے, آپ نے کہا پولیٹیکل ول نہیں ہے, کس کی طرف نہیں ہے پولیٹیکل ول؟ کیوں نہیں ہے پولیٹیکل ول؟ جو ہے نا 18ویں ترمیم جو ہے وہ ڈھال بن گئی ہے جس کے پیچھے وفاق بھی چھپتا ہے جب اس کو سوٹ کرتا ہے, اور صوبے بھی چھپتے ہیں جب ان کو سوٹ کرتا ہے. وفاق اس وقت چھپتا ہے جب اس سے کہا جاتا ہے کہ جی کراچی کے حوالے سے یہ کیجئے, یا سندھ کے حوالے سے یہ کیجئے, یا صوبوں کو یہ اسسٹنس ہیلپ چاہیے. تو وفاق کہتا ہے جی 18ویں ترمیم ہو گئی, تمام یہ صوبے جو ہیں وہ اب صوبے کے پاس ہیں یہ اختیارات, وہ کام کریں. صوبے سے جب کام کرنے کو کہا جاتا ہے تو بالکل وہی جواب آتا ہے جو بلاول بھٹو نے جواب دیا کہ جی پیسے ہے اور ہمارے پیسے نہیں دیے جاتے, لہٰذا خالی اختیار کا کیا کریں. تو یہ تو شٹل کاک بن گئی ہے. مجھے اقتدا کلامی کریں تو خواجہ زہر صاحب, 18ویں ترمیم کے بعد ہمارے جو ادارے ہیں وہ کمزور ہوئے ہیں, مضبوط ہوئے ہیں, کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں 18ویں ترمیم میں سمجھتا تھا کہ, اور ہم سمجھتے تھے یہ صوبائی خود مختاری کی طرف ایک اچھا قدم ہوگا, لیکن 18ویں ترمیم مشروط تھی ضلعوں, تحصیلوں اور یونین کاؤنسل تک اختیار دینے کے. لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ کہ 18ویں ترمیم کے ساتھ پاکستان کی عوام کے ساتھ دھوکہ ہوا. اور آج جو صورتحال ہے, دیکھیں یہ باتیں اپنی جگہ, آپ جائیں فیکٹس کے اوپر, آپ جائیں نمبرز کے اوپر, آپ جائیں ریونیو کے اوپر, آپ جائیں انڈیویجول ڈپارٹمنٹس کے اوپر, وہ کون سے 35 محکموں میں ایک ڈپارٹمنٹ ایسا ہے سندھ میں, چھوڑ دیں ان کے ہم کو, چھوڑ دیں کراچی کو, چھوڑ دیں حیدرآباد کو, ایک ڈپارٹمنٹ ایسا بتائے جہاں پر پیپلز پارٹی کے وزراء یا پیپلز پارٹی کے لوگوں کی کارکردگی نمبر 1 نہ ہو, نمبر 10 پر ہو. پشاور سے کمپیئر کر لیں, پنجاب سے کمپیئر کر لیں. میں کہہ رہا ہوں آج لاڑکانوں کو آپ کراچی کو روم اور پیرس بعد میں بنائیں, یہ لاڑکانوں کو صرف فیصل آباد سے کمپیئر کر کے دکھا دیں آپ مجھے, لاڑکانہ کو آپ بھاولپور سے کمپیئر کر کے دکھا دیں, لاڑکانہ کو سیالکوٹ سے کمپیئر کر لیں. یہ بھی تو جاتے ہیں نا بائی روڈ, جا کر دیکھیں, جا کر گلگت بلتستان کے لوگوں کے نصیب بدلنے کی باتیں کر رہے ہیں. اپنے یہاں لوگ گھر میں مر رہے ہیں, کیچڑ میں مر رہے ہیں, بچے بیچ رہے ہیں, فروخت کر رہے ہیں, اور یہاں پر جو ہے یہ 18ویں ترمیم کا رونا ہے. اور آخری بات, ہم جماعت تھے جس نے لوکل گورنمنٹ 2013 کی مخالفت کی تھی, بدقسمتی سے پی ٹی آئی نے بھی سپورٹ کی تھی, اس وقت فنکشنل نے بھی سپورٹ کی تھی. آج فنکشنل بھی رو رہی ہے, آج پی ٹی آئی بھی تسلیم کر رہی ہے کہ وہ جو پروونشل لوکل گورنمنٹ آیا تھا وہ ایک انتہائی امپورٹنٹ تھا, جو کہ صرف اور صرف انہوں نے صوبے کو مضبوط کیا اور 18ویں ترمیم میں ضلعوں کو, شہروں کو کچھ بھی نہیں دیا. اچھا, لیکن خیر 18ویں ترمیم پہ جو تنقید ہے آپ کی, میں بھی آؤں گا دوبارہ آپ کے پاس خواجہ ظاہر صاحب, اس کے مطلب ہے کریڈٹ تو ایم کیو ایم کو بھی جاتا ہے, اس کو سائن کرنے والوں میں آپ لوگ بھی تھے, اس وقت جائزہ نہیں لیا کہ اس کی کیا اسٹرینتھس ہیں, کیا کمزوریاں ہیں. خیر اس پہ پھر کبھی بات ہوگی. خدا کا شکر ہم اگر کریں, خدا کر کے بالآخر تیمور تالپور صاحب جو ہیں انہوں نے ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں, صوبائی وزیر ہیں. بہت شکریہ تیمور تالپور صاحب. وہ کہتے ہیں دعوت شروع ہو گئی, بہت ساری باتیں ہو گئی, اس کے بعد آپ تشریف لائے, تو ذرا سا
کچھ چیزیں مس کی، ہم نے بھی آپ کی کمی محسوس کی. تو پہلا بات جو ہے وہ یہ کی جا رہی ہے کہ جی اختیارات جو ہیں وہ حکومت سندھ کے پاس ہیں سارے، اور شکوہ جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کرتے ہیں کہ جی وفاق جو ہے وہ کراچی کے لیے وسائل نہیں دے رہا. کتنا جائز ہے یہ تنقید؟ جی عامر بھائی، سب سے پہلے تو میں خود اپنا پریشان ہوں کہ میں نے آپ کا یہ تھوڑا پارٹ شو کا کیوں مس کر دیا. آئی آلویز انجوائے یور شو. پر بہت ہی حقیقتاً بات کرتے ہوئے مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ ایم کیو ایم وہ جماعت ہے جو ہمارے لوکل باڈی سسٹم میں کوئی 40 سال سے انٹر کر کے بیٹھی ہوئی ہے. حکومت پیپلز پارٹی کو تو ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں، حکومت ان کی ہو تو پی ٹی آئی کے ساتھ آ جاتی ہیں، حکومت کسی اور کی ہو تو وہاں بھی آ جاتے ہیں. مشرف صاحب ہوں تو بھی یہ اپنا انٹری مار لیتے ہیں وہاں پہ. ہر جگہ پر ماشاءاللہ ان کی انٹری ہوتی ہے، پر یہ ڈیلیور کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. تو ہم بیچارے 12 سال والے 13 سال والے آدھا ٹائم تو ان کے ساتھ گزارا تھا، ہم کیا اس پہ بات کر سکتے ہیں. ان کو بہتر کچھ کرنا چاہیے تھا. جو الزامات پیپلز پارٹی پہ بھی ہوں گے، الزامات پی ٹی آئی پہ بھی ہوں گے، الزامات مشرف کی حکومت پہ بھی ہوں گے، پر ان سے سب سے بھیانک، خطرناک، دکھ دردہ جو تھے وہ ان کے اوپر ہی تھے. چاہے وہ بوری بند لاشوں کی بات کریں، آپ چائنا کٹنگ کی بات کریں، آپ ان فیکٹریوں کی بات کریں جن نے کچھ لاکھ روپے نہ دیے تو اس میں کروڑوں انبلیویبل لوگ وہاں پر. بالکل. آئیے ایم کیو ایم پہ تنقید ہم سنتے رہے پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، لیکن وہ جو میرا سوال پھر رہ گیا اس کا جو آپ نے جواب نہیں دیا. اختیارات جو ہیں ماشاءاللہ حکومت سندھ کے پاس ہیں سارے، ٹھیک ہے نا، اور لیکن جب آپ ذمہ داری کی بات آتی کہ جی ڈیلیور، تو پھر تنقید ہوتی ہے وفاقی حکومت پہ. میں بلاول بھٹو صاحب کی جو کل انہوں نے گفتگو کی تھی اس کے پیرائے میں بات کر رہا ہوں. جی تیمور تالپور صاحب. بالکل بالکل جی. اختیارات پہلی بات تو ہم نے کبھی بھی الگ نہیں کیے. جو بھی اختیارات تھے ہمارے پاس، میئر صاحب کے، ان کے میئر کے جو اختیارات تھے، ہمارے پاس جو اختیارات تھے ان کے یو سی ناظمز کے، آج تک مجھے بتا دیں کسی کی پیمنٹ بند ہوئی ہو. میئر صاحب نے جو پیمنٹس مانگی ان کو ملی، جو ان کے اختیارات تھے ان کے پاس تھے. ہم نے کب کسی چیز کو روک ٹوک کی؟ پر پھر بھی آخر میں یہی ہوتا تھا، جہاں کوئی ذمہ داری اپنی پوری نہ کرتا تھا تو مراد علی شاہ صاحب کو جا کے کھڑا ہونا پڑتا تھا. نالوں پر، کھدائی پر، صفائی پر، کچرا صاف کرنے پر ان کی کبھی نہ کھڑی ہوتی تھی. اچھا چلے پوائنٹ نوٹڈ. آپ نے کہا کہ جی ہم نے وسائل بھی دیے، ہم نے اختیارات بھی دیے، پوچھیں گے، بڑی قابل بحث بات ہے. لیکن ہما بقائی صاحبہ، ایک تاثر یہ کہ جی بلدیاتی نظام بڑا کمزور ہے، بڑا ٹوتلس قسم کی ہماری جو ہیں لوکل باڈیز ہیں، اور کمزور بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ نہ شہروں کے مسائل حل کر سکتے ہیں، نہ وہ قصبوں دیہاتوں کے کر سکتے ہیں. کیا ممکن ہے یا واقعی ہمارا بلدیاتی نظام جو ہے وہ بڑا آئیڈیل ہے، اختیارات ہیں اور لوگ اپنے جیسے تیمور تالپور صاحب امپریشن دے رہے ہیں؟ جی عامر بھائی میرا ایک سوال لے لیجئے ڈاکٹر صاحب سے. اچھا سوال سے ان کا بھی سن لیں، خواجہ اظہار صاحب کا بھی سوال سن لیں. جی خواجہ صاحب. میں آپ سے اور ڈاکٹر صاحب سے ایک سوال کر رہا ہوں. تیمور بھائی آپ سے معذرت، کراچی کے میئر کا نام ہے وسیم اختر. لاڑکانہ اور نواب شاہ کے میئر کا نام آپ کو پتہ ہے، یا کبھی آپ نے اسے کوئی فیتا کاٹتے ہوئے، کسی اسکول کا افتتاح کرتے ہوئے، کسی ڈسپینسری میں جاتے ہوئے، کوئی انٹرویو دیتے ہوئے، کوئی بیپر دیتے ہوئے سنا ہے؟ آپ دونوں کو نام پتہ ہے؟ کیا آپ دونوں لاڑکانہ اور نواب شاہ کے میئر کا نام بتا سکتے ہیں؟ یہ تو آپ نے ہمیں ایکسپوز کر دیا، مطلب میری نالائقی ہے کہ مجھے نہیں پتا. جی آپ کو سندھ کے کسی بھی ضلع کا نام نہیں پتا میئر کا؟ جی ہما آپ اپنی نالائقی مانیں. مان لی میں نے. وہ مانتے اس نے بڑا اچھا کام کیا، اس نے پانی نکالا، اس نے صفائی کی. ارسلان شیخ نے الحمدللہ اپنا کام پورا کیا. اچھا وہ تیمور صاحب نے ہما صاحبہ کی بات سن لیں. جی ہما پلیز کیری آن. دیکھیے آپ کی نالائقی ہو گئی، خواجہ اظہار صاحب کی پوائنٹ سکورنگ ہو گئی، اور تیمور صاحب نے، تالپور صاحب نے آ کے بڑا اچھا سندھ گورنمنٹ کو ڈیفینڈ کر لیا. ٹھیک ہے، لیکن میں جو کراچی کی شہری ہوں نا، میرا وہی حشر ہے. شہری تو ہم بھی ہیں. ابھی بارش ہو جائے گی، لوگ جی آپ بھی شہری ہیں اور میں بھی شہری، اور یہ دونوں حضرات 1 گھنٹہ بحث کر سکتے ہیں اور ایک دوسرے کے گناہ بھی گنوا سکتے ہیں اور اپنی تعریفیں بھی کروا سکتے ہیں. لیکن نہ میری زندگی بہتر ہو رہی ہے اور نہ آپ کی. اور اس کا جواب خواجہ اظہار دے دیں اور تالپور دے دیں تو میں پورے شو میں خاموش ہو کے بیٹھتی ہوں. کیونکہ ابھی کراچی میں گرمی پڑے گی تو لوگ مرتے ہیں، بارش ہوگی تو لوگ مرتے ہیں، اور اب کے تو کراچی کی پول ایسی کھلی کہ پہلے صرف غریب مرتا تھا، اب کے امیروں کو بھی سمجھ میں آ گئی کہ اس شہر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ دونوں بہت اچھا بولتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیے میرا مسئلے کون حل کرے گا؟ میرا مسئلے حل کر دیجئے، میں آپ دونوں کے ساتھ بہت خوش ہوں.
جناب خواجہ زار صاحب بڑا بنیادی سوال کر دیا، اور مجھے بھی ایک سوال کرنے کی اجازت دیں. یہ جو ابھی تیمور تالپور صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ایم کیو اقتدار میں رہی، بلاول بھٹو صاحب نے یہی کہا کہ جی ایم کیو ایم جو ہے ہر حکومت میں تھی لیکن کراچی کے مسائل پھر بھی حل نہ ہوئے. کچھ اس پہ روشنی ڈالیں. یہ شکایت ہما صاحبہ کو بھی، تیمور تالپور صاحب کو بھی، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کو بھی ہے. جی جب ایم کیو ایم بنی تھی تو میں گزارش کرتا ہوں. جی فرمائیے. بلاول صاحب تو ایم کیو ایم کی پیدائش کے بعد تشریف لائے. ایم کیو ایم تو پیپلز پارٹی کے قیام کے بعد آئی ہے نا. جب میں پیدا ہوا تو قائم علی شاہ صاحب قومی اسمبلی کے ممبر تھے اور لیاری پیپلز پارٹی کا گڑھ تھا. میں کہتا ہوں سارا الزام ایم کیو ایم پہ ڈال دیں. مجھے لیاری کی ایک یو سی دکھا دیں جہاں جینے اور مرنے کی سہولت ہو. وہاں تو لوکل گورنمنٹ بھی آپ کی تھی، وہاں آپ کا میئر تھا، آپ کا ایڈمنسٹریٹر تھا، آپ کے سارے وزیر تھے، اور آپ لیاری کو جیالوں کا گڑھ کہتے تھے. مجھے آپ لیاری لے چلے، ایک یو سی دکھا دیں جہاں جینے اور مرنے کی فیسلٹی ہو. ہما مکائی صاحب سارا کا سارا الزام میں ایم کیو ایم کے سر لے لوں گا. مجھے ایک یو سی لیاری کی دکھا دیں بس. اب دیکھیں، اچھا مجھے جو بڑا مزہ آتا ہے ڈسکشن میں وہ یہ کہ اگر کسی کے اوپر سوال کرتے تو وہ اس کا مطلب الزام لگتا ہے تو ایک جوابی الزام سامنے آ جاتا ہے. ہمیں سوال کا جواب نہیں ملتا. یہ ایم کیو ایم سے بھی نہیں ملتا اور پیپلز پارٹی سے بھی نہیں ملتا. نون لیگ سے کریں. جواب دے دیا. ہاں میں نے تو آپ کو جواب دیا کہ 18ویں ترمیم کا مطلب جی ضلعوں اور یوسیوں تک اختیارات کو منتقل ہونا تھا. وہ کہیں پورے پاکستان میں نہیں ہوا. اچھا سوائے کے پی کے میں، وہ بھی اس میں ایک سبجیکشن لگی ہوئی ہے. ورنہ تو آج آپ کو پشاور کے میئر کا بھی نام نہیں پتا. اگر اتنا با اختیار میئر ہوتا تو کم از کم اس کو تو 5 سال ٹی وی پہ دیکھتے پورے پاکستان میں. اور یہی وجہ ہے کہ ایم کیو ایم 140 اے میں سپریم کورٹ میں واحد ایم کیو ایم گئی ہے. واحد ایم کیو ایم نے عمران خان صاحب کو اپنے ایگریمنٹ کے ذریعے پریشر کیا ہے کہ 140 اے میں آپ سپریم کورٹ میں ہماری نمائندگی کریں تاکہ صرف کراچی کا نہیں پورے پاکستان کا مسئلہ حل ہو. چلیں. اچھا مجھے اس سے پہلے وقفے پہ جاؤں. تیمور تالپور صاحب، اب یہ جو بات ہے کہ جی کراچی بلدیاتی حکومت سے واٹر بورڈ اگر لیا تو سندھ حکومت نے لے لیا، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی اگر آپ بات کریں، ماسٹر پلان بنانا ہو، بڑی سڑکوں کے اوپر جو اختیار ہے وہ سارا ماشاءاللہ کا ماشاءاللہ جو ہے وہ ہے حکومت سندھ کے پاس. باقی بلدیہ کیا مطلب کرے گی، کیا ٹھیک کرے گی، کیا اختیار ہے اس کے پاس؟ جی بلدیہ کیوں نہیں کرے گی؟ بلدیہ کے پاس سارے اختیارات ہیں. ہم نے ان پورے عرصے میں ہر پیمنٹ پوری کی، ان کے منتھلی ڈیوز دیے، ہم نے ان کو ان کے اختیارات دیے، ہم نے ان کی پیمنٹس ان کو کی، ان کی جو ڈیولپمنٹ فنڈ کا ہمیں ریکویسٹ کی ہم نے پوری کی. پر مجھے یہ بتائیں، پتہ نہیں کیوں ان کو یاد آتا ہے کراچی، ان کا جو 90 گڑھ تھا ایم کیو ایم کا، وہ گڑھ کس نے جیتا؟ وہ ایم کیو ایم سے چلا گیا پی ٹی آئی کے پاس. یہ بھی بڑے دکھ کی بات ہے کہ اتنا کام کیا. الطاف بھائی کا گڑھ تھا، الطاف بھائی کا علاقہ تھا، الطاف بھائی کو ان لوگوں نے ویران چھوڑ دیا. اور میرے خیال سے اب جو آگے اس کو بھی بہت جلد ویران چھوڑیں گے، کیونکہ اتنی زیادہ ان کے آپس میں کلش اور اپنا جھگڑے اور فساد ہیں. اچھا وہ ایم کیو ایم پہ آتے ہیں نا، مجھے پہلے یہ بتائیے جو میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ یہ سارے جو اختیارات لے لیے، واٹر بورڈ لے لیا، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی لے لی، بلدیہ کے پاس جو دیگر اختیارات ہوا کرتے تھے، حتیٰ کہ جب کہتے ہیں نا ہائی ڈینسٹی بورڈ الگ بن گیا کہ بڑی بلڈنگز کی اجازت کوئی اور دے گا، حکومت سندھ دے گی، تو شہری حکومت کے پاس تو کچھ بھی نہیں رہا. کوڑا کرکٹ اٹھانے کا اختیار بھی جو ہے وہ چیف منسٹر کے پاس ہے. عامر بھائی، جو ان سے ہم نے لیے ان سے اختیارات اس لیے کیونکہ ان کی اہلیت نہیں تھی. وہاں پر صرف اور صرف غنڈہ گردی، چائنا کٹنگ چل رہی تھی. ہم نے کیوں لیا؟ ہمیں وفاقی اداروں نے کہا کہ یہ نہیں کام کر سکتے، ایم کیو ایم سے الگ کرو. وفاقی اداروں نے ہمیں کہا کہ ان کی کیا کرپشن کے سکینڈلز چل رہے ہیں، ان سے الگ کرو. تو ہم کیا کرتے؟ ہم نے خود دیکھا. اچھا اب میں کرتا ہوں خواجہ زار صاحب، میں یہاں پہ وقفہ لیتا ہوں آپ سب کی اجازت سے. جب میں یہ اداروں کے نام جاننا چاہوں گا، یہ کون سے ادارے ہیں جنہوں نے تیمور تالپور صاحب کو کہا ہے؟ وہ ضرور بتائیں. یہ ایم کیو ایم کا ڈیتھ سیل کی بات کر رہا ہوں. اچھا چلیں یہ وقفے کے بعد پوچھتے ہیں. یہ سوال یاد رکھیے گا تیمور تالپور صاحب، یہ سوال یاد رکھیے گا، میں بھی یاد رکھوں گا. یہ جو آپ نے الزام لگایا خواجہ زار صاحب اس کو رسپونڈ کریں. اور بھی ہم بات کریں گے کہ کس مجبوری کے تحت جو ہے متحدہ قومی موومنٹ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، واقعی مجبوری ہے یا فری چوائس ہے. بات ہوتی ہے وقفے کے بعد.
پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. بات کچھ ہو رہی کراچی کے مسائل پہ, سندھ کے مسائل پر, اور دو بڑی پارٹیز کے جو نمائندے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور انڈیپینڈنٹ اینالسٹ محترمہ ہما بقائی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرا سوال یہ وقفے پہ جانے سے پہلے, بہت زیادہ گولہ باری کی ہمارے دوست تیمور تالپور صاحب نے کہ جی متحدہ قومی موومنٹ نے یہ کیا, وہ سارے الزامات جو ہیں میں دہراؤں گا نہیں دوبارہ, لیکن میں چاہوں گا کہ خواجہ اظہار اس کے جواب دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہ بلاول صاحب نے کہا جی ان کی سمجھ سے بالاتر, اور غالباً ہماری بھی سمجھ سے بالاتر ہے, کہ ایم کیو ایم پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں ہے, کیا سوچ کر ہے, کیا کوئی مجبوری ہے یا فری ول ہے, جو میں نے وقفے سے پہلے پوچھا تھا. اس کو بھی رسپونڈ کیجیے گا خواجہ اظہار صاحب. دیکھیں, پہلی چیز تو گزارش یہ کہ تیمور تالپور صاحب یہ مان گئے کہ لوکل گورنمنٹ 2013 میں انہوں نے اختیارات نہیں دیے, اور وہ کیوں نہیں دیے کہ ان کو وفاقی اداروں نے کہا تھا. انہوں نے کہا کمپیٹنٹ, انہوں نے کہا کمپیٹنٹ نہیں تھے آپ لوگ, معاف کیجیے گا ان کا جملہ ہے. وفاقی اداروں نے کہا نا, اب وہ وفاقی ادارے ہیں, وفاقی ادارے ہیں, وہ کون ہیں؟ کیونکہ ابھی تو ہم وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وفاق کے اتحادی ہیں. تو پہلی چیز تو یہ کلیئر کریں کہ کن وفاقی اداروں کے کہنے پہ انہوں نے لوکل گورنمنٹ کا نظام بنایا جس میں پاور لے لیے. چلے یہ بات تو الگ ہے, چلیں پوچھتے ہیں ان سے اس کے بعد. ٹھیک ہے. دوسری بات بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں ان کے حکومت میں کیوں ہے. میں صرف بلاول صاحب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں, تیمور بھائی جواب دیں. یہ صادق سنگرانی کو 11 ووٹ جو پڑے چیئرمین سینٹ کے لیے, یہ سمجھ میں آ گیا آپ کے کہیں سے؟ یہ آپ سمجھا سکیں گے؟ یہ جو ابھی پچھلے سال کا وفاق کا بجٹ پاس ہوا ہے, یہ سمجھائیں گے آپ مجھے کہ وہ وفاق کا بجٹ کیسے پاس ہو گیا؟ آپ یہ سمجھائیں گے کہ آپ نے ابھی جو پی ڈی ایم میں استعفے دے رہے تھے, وہ استعفوں سے آپ نے یو ٹرن کیوں لے لیا, اور آپ کو ایمکن کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے کہ وہ حکومت سے ہٹے تاکہ آپ کی موروثیت قائم رہے؟ آپ گرا دیں حکومت بھائی. اچھا چلیں, آپ استعفے آپ سندھ اسمبلی کے اسپیکر کو دے دیں, وہ تو آپ کا اپنا اسپیکر ہے نا, اس کے بعد جمع تو کرا دیں جیسے ہم نے جمع کرائے تھے. آپ کو پھر ایم کی ضرورت کیوں ہے؟ پھر آپ نے اپنا 4 دن پہلے سعید غنی صاحب اور ابھی تاج حیدر صاحب کے ساتھ ایک وفد بھیجا تھا, تو بلاول صاحب نے انہیں کیا کہہ کے بھیجا تھا, یہ پوچھا کبھی آپ نے؟ تو وہ بلاول صاحب کی ہدایت پر ایم کے پاس آئے تھے, اور آپ 88 میں بھی آئے تھے, آپ 93 میں بھی آئے تھے, آپ 97 میں بھی آئے تھے, اور 4 دن پہلے بھی آئے. ان سب باتوں کا جواب دے دیں, میں سارے الزام لے لوں گا اپنے سر. چلے تیمور تالپور صاحب, اوور ٹو یو. پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ میرا اور اظہار بھائی کا بڑا پیار کا رشتہ ہے, آج جذباتی پہلی بار میرے ساتھ ہو گئے. مجھے اندازہ ہے رشتہ ہے, I love him, he's my brother. پر سیاست کی بات سیاست کی جگہ پر میں بھی پوچھنا چاہوں گا کہ اظہار بھائی, آپ لوگ بات کرتے ہیں سندھ کے رائٹس کی, سندھ کے حقوق کی, اور پھر پی ٹی آئی کی وجہ سے آپ پیچھے بریک مار کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم سندھ کے سینسس پہ بات کریں گے, ہم سندھ کے سینسس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے, پر پھر بھی آپ پی ٹی آئی کے کندھے کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں. کیوں؟ ایسی آپ کو کیا مجبوری ہے کہ آپ کو ان کے غلط فیصلوں کے بعد؟ ایک جملہ مجھے کہنے دیں. آپ یہ لوگ, مجھے سمجھ بھی نہیں آتا آپ لوگوں کی سیاست, ہم بڑے سادہ لوگ ہیں, میں اور ہما بقائی صاحبہ. وہ یہ کہ ہم سوال کرتے ہیں, اس کا جواب ملنا چاہیے. آپ لوگ سوال کے جواب میں سوال کر دیتے ہیں, تو یہ ہم لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں, ہمارے ناظرین بڑے پریشان ہوتے ہیں. تو یہ جو خواجہ اظہار نے سوال کیے ان کا جواب دیں, اس کے بعد پھر سوال میں کرتا ہوں. آپ سوال مت کریں, میں کروں گا سوال. جی, میں سادہ ہوں اور ایک خواجہ صاحب سادے. آپ کا ہمیں پتہ نہیں سادگی کا, ہم دو سادے لوگ ہیں جو ہمیشہ مار کھاتے رہتے ہیں. ارے جو ہم پہ بیتی ہو تو خیر ہم بتائیں گے کبھی جب ملاقات ہوگی آپ سے بالمشافہ. جی, اب آپ ان سوالوں کا جواب دیجیے. خواجہ اظہار صاحب نے جو آپ سے 2-4 بڑے آسان سوال کیے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, دیں گے آپ جواب. جی دیکھیں جی, ہماری سیاست ہے اصول کی سیاست. پاکستان پیپلز پارٹی نے قربانیاں دی ہیں, ہم نے اپنی لیڈرشپ کو کھویا ہے, ہم نے اپنی عوام کے لوگوں کو کھویا ہے, پر ہم اصول پہ کھڑے رہے ہیں اور کھڑے رہیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ وہی رسپانس ہو ہر طرف سے. آج عمران خان صاحب بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, میں کہتا ہوں یہ اپنے ناخن کٹوا لیں, اپنا تھوڑا جو ہے ایک انگلی میں سے خون نکلوا کے دکھا دیں, تو میں مانوں گا کہ ان کی کوئی سچائی اس ملک کے ساتھ ہے, ان کی پالیسیز کچھ صحیح ہیں. ہم لوگوں نے شہادت دی ہیں, میں مانتا ہوں ہو سکتا ہے غلطیاں ہم میں ہو سکتا ہے کوئی کوتاہیاں ایم کیو ایم میں بھی ہو سکتا ہے دوسروں میں ہو, پر کچھ تو کیا ہوگا نا اس ملک کے لیے. ہم نے جو امیدیں رکھی, اس ملک کے اندر جو لوگ ان کو لے کے آئے وہ بھی آج ستے ہوئے بیٹھے ہیں, وہ بھی آج رو رہے ہیں. جو سلیکٹرز تھے پریشان ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کتنی بڑی غلطی کر دی. ان کو لا کے اگر کوئی سیاسی جماعت کی بات ہوتی ہے, چاہے نون لیگ ہو چاہے پاکستان پیپلز پارٹی ہو, تو ہم نے آ کے ڈیلیور کیا. غلطیاں ہوئی ہوں گی,
چلیں غلطیاں تسلیم کی بڑی بات ہے، لیکن ہما بقائی صاحبہ میں آسان سوال آپ کے پاس لے کر آتا ہوں. آپ بتائیے کہ ایم کیو ایم کی کیا مجبوری ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے؟ مجھے جواب نہ خواجہ اظہار سے ملا اور نہ تیمور تالپور صاحب سے ملا. تو آپ کیونکہ استاد بھی ہیں تو آپ یقیناً جو ہے سوال ہی نہیں جواب بھی دے سکیں گی. جی میں استاد بھی ہوں اور میں سیاستدان نہیں ہوں، تو میں کوشش کروں کہ میں جواب دے دوں. بالکل واضح سی بات ہے، سیاسی بقا کی جنگ ہے، اور آپ دیکھیے ایم کیو ایم کمزور بھی تھی، بیک فٹ پہ بھی تھی، اور اوور نائٹ جب پاور ایکویژن ملک میں ری سیٹنگ ہونے لگی تو ایم کیو ایم کے پاس دونوں جماعتیں بھاگی گئیں، پیپلز پارٹی بھی گئی اور پی ٹی آئی بھی گئی، دونوں جماعتیں گئیں. پیپلز پارٹی سینسس کے لیے گئی، سینسس کوئی نیا قصہ تھوڑی ہے، اس پہ تو بہت عرصے سے بات ہو رہی ہے، تو ان کا ڈیلیگیشن گیا. پھر پی ٹی آئی گئی ضمنی انتخابات کے الحاق کے لیے. ایم کیو ایم کی تو سیاسی بقا اسی میں ہے کہ اپنے کم نمبرز کے باوجود وہ حکومتوں کو کھڑا رکھتی ہے اور پاور ایکویژن کو سندھ میں سیٹل کرتی ہے. جب اس پاور ویٹ مطلب پاور کا جو وزن ہے نا وہ جہاں ڈالے ایم کیو ایم، تو جب ترازو کا پلہ برابر ہو جاتا ہے یا ہلنے جلنے لگتا ہے، تمام جماعتیں ایم کیو ایم کے 9-0 جاتی ہیں تاکہ پلہ ہماری طرف گر جائے. ایم کیو ایم کی معذرت کے ساتھ اظہار صاحب بیٹھے ہیں، ایم کیو ایم کی تو یہ شناخت بن گئی ہے، چاہے وہ پی ایم ایل کیو ہو چاہے وہ پیپلز پارٹی. یہ تو آپ تعریف میں کہہ رہی ہیں نا، یہ جو شناخت بنی ہے یہ تو تعریف میں کہہ رہی ہیں نا آپ کہ میں یہ پچھلے 10 دن کی سیاست کی بات کر رہی ہوں. اچھا چلیں، پچھلے 10 دن کی سیاست ہے. آپ کو دوبارہ ایم کیو ایم ایک دم سے فعال ہوتی نظر آئی، آپ کو خالد مقبول صدیقی صاحب ٹیلی ویژن پہ نظر آئے، آپ کو ان کے دروازے پر پیپلز پارٹی بھی کھڑی نظر آئی، پی ٹی اسد عمر صاحب بھی تشریف لے گئے. ایم کیو ایم کے پاس ابھی بھی وہ سیاسی ویٹیج ہے جو بالخصوص اسمالر نمبرز کے باوجود. اچھا خواجہ اظہار صاحب، اور میں تو ایم کیو ایم کو داد دیتی ہوں جی، ایم کیو ایم بہت سمارٹلی کھیلتی ہے، وہ اپنے آپ کو سیاسی طور پر الائیو رکھتی ہے. ایم کیو ایم کی مجبوری ہے ان لوگوں. اچھا یہ جو مجبوری ہے، یہ جو کے پاس جاتے ہیں، اچھا یہ مجبوری جو ہے خواجہ اظہار صاحب آج سے نہیں بہت عرصے سے آپ لوگوں کی، کہ اگر پورا کراچی کہتے ہیں 99.9% ووٹ آپ کو دے دے، حیدرآباد بھی یہی کرے، تب بھی آپ لوگوں کی مجبوری ہے کہ کسی بڑی جماعت کے ساتھ جائیں، اور اگر وہ وعدے پورے نہ کرے تب بھی آپ اس کا ساتھ دیں، یا پھر الیکشن سے ذرا پہلے اس کو چھوڑ دیں، جیسے کہ آپ نے اس کے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا تھا ماضی میں. تو مطلب ہے یہ پولیٹکس کہاں لے کے جائے گی؟ چلیں اہمیت مل جاتی ہے آپ لوگوں کو، لیکن جو کراچی یا جس کے ترجمانی کا آپ دعویٰ کرتے ہیں اس کے حقوق کی لڑائی میں تو ایم کیو ایم پھر وہ فعال کردار ادا نہیں کر سکتی، یعنی کہ افیکٹو رول ادا نہیں کر پا رہی. جی عامر ریاض صاحب، واٹ اے گولڈن ورڈ فرام ڈاکٹر ہما بقائی اور آپ کی طرف سے. میں تو کہتا ہوں آپ نے مسئلہ ہی حل کر دیا کراچی کا، اور تیمور تالپور صاحب نے بھی مسئلہ حل کر دیا یہ بات بتا کر، یا ڈاکٹر صاحب نے کہ بھائی گورنر رہے. مسئلہ کیا ہے؟ کراچی سے کسی بھی حکومت کو اکثریت نہیں ملتی، نہ پی ایم ایل این کو ملتی ہے نہ پیپلز پارٹی کو ملتی. اور اگر یہاں کراچی میں پرانے زمانے میں مذہبی جماعتیں کام کر لیتی، جماعت اسلامی کام کر لیتی، تو ایم کیو ایم وجود میں ہی نہ آتی. ایم کیو ایم آج وجود میں آئی ہے تو یہ ایم کیو ایم کی ڈاکٹر صاحبہ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. ہماری مجبوری ہے، ہم حکومت میں نہیں ہوں گے تو کراچی جو کچرے کا ڈھیر بنا ہوا ہے، یہ ڈھیر جب ہم حکومت میں تھے تب نہیں تھا، یہ ڈھیر جنرل مشرف کے دور میں نہیں تھا، یہ کچرے کا ڈھیر پی ایم ایل کیو کے ساتھ نہیں تھا، یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ جب ہم نے الحاق کیا تب بھی ہم نے بہت کچھ یہاں پہ کروا لیا. لیکن اب پچھلے 4 سال سے ایم کیو ایم حکومت میں نہیں ہے، پی ٹی آئی کے پاس سیٹیں ہیں، چلو 2-4 سیٹیں پیپلز پارٹی کے پاس ہیں، نہ ہم صوبے میں تھے نہ ہم وفاق میں تھے، 4 سال ہم اپوزیشن میں بیٹھے رہے. اس شہر کو کس نے اون کر لیا؟ کس نے اون کر لیا اس شہر کو 2013 سے 2018 تک؟ بتا دیں مجھے آپ. ہم اپوزیشن میں بیٹھے رہے، نہ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے نہ ہم پی ایم ایل این کے ساتھ تھے. ہمارے لوگ نئے لوگوں نے اون نہیں کیا، پرانوں نے چھوڑ دیا، مطلب یہ لیں ہم اس کا مطلب یہ لیں کہ کراچی میں جب ایم کیو ایم پاور میں آئے گی تو اسے حکومت کی ضرورت پڑے گی. اور اگر چیف جسٹس سپریم کورٹ خدا کے لیے ہماری سینسس کی پٹیشن لے لیں تو پھر سندھ کے اندر وزیر اعلیٰ کا جو توازن ہے وہ کراچی منتقل ہو جائے گا، اور آپ دیکھیے گا پھر اس شہر کے کیسے نصیب بدلیں گے. اچھا اب یہاں پہ ایک بڑا بنیادی سوال تیمور تالپور صاحب، جو بڑے لوگ جو ہیں سمجھتے ہیں کہ جی سندھ میں
بڑا قوت سے پیار سے تمام لوگوں کو رہنا چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جی ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے فطری اتحادی ہیں, کہ ایک کا بہت زیادہ وزن ہے دیہی سندھ کے اندر, ایک کا شہری سندھ میں ہے. یہ فطری اتحاد جو بہت سارے ہمارے جو کہتے ہیں نا بائیں بازو کے دوست ہیں مارکسسٹ, وہ بھی یہ کہتے ہیں جی فطری اتحادی ہیں. یہ فطری اتحاد کیوں ٹوٹا اور کیا وجہ ہے اس کی؟ مطلب ہے اس میں ظاہر ہے کہ پیپلز پارٹی کی زیادہ سیٹیں, تو پیپلز پارٹی کا زیادہ بڑا کردار نہیں ہے کہ اس فطری اتحاد کو برقرار رکھے, آگے بڑھائے اس کو. مطلب ہے گریونسز جو تھے شہری سندھ کے, جو کہ آپ کا بھی ہے, بلاول صاحب کا بھی شہری سندھ, اس کے گریونسز کو دور کرے. جی عامر بھائی, بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو کراچی ہے یہ وہ ماں ہے جس کے 4 بچے ہیں, وہ بھوک میں بھی ان بچوں کو کھلا پلا رہی ہے, پر وہاں سے کوئی ریٹرن نہیں آ رہا. پتہ نہیں کیوں ان کے بچے اتنے اس لیول پہ چلے گئے ہیں, میں نہیں کہنا چاہتا پر بے شرم ہو گئے ہیں, اب بے حیا ہو گئے ہیں کہ اپنی ماں کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں. جو اس ملک کو کھلا پلا رہا ہے, وہاں پر جب ہم شور کرتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں ریٹرن کیوں نہیں آ رہا, کیوں ہمارے این ایف سی ایوارڈ کی واپسی نہیں ہو رہی ہے, کیوں ہمیں اپنا شیئر نہیں مل رہا ہے, تو بجائے وہ باقی بچے اسی ماں کے اس بات پہ شور کریں کہ اسے اس کا حق دو, اس کو بھی کھلاؤ, اس کو بھی پلاؤ, تاکہ یہ مجھے ایک سوال اور کرنے دیں. ایک سوال, آپ کا یہ جواب تو آ گیا, مجھے ایک سوال اور کرنے دیں براہ کرم تیمور طالپور صاحب. سوال میرا یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے کہ این ایف سی کا آپ کو پیسے چاہیے, وہ سب وفاق سے لیں گے, لیکن پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اپنی صفوں میں اتحاد, یعنی کہ جو آپ کے سندھ کے تضادات ہیں اس کو دور کریں. اس میں پیپلز پارٹی کے پاس وہ اختیارات, وہ طاقت, وہ عدد ہیں کہ اگر آپ لوگ ذرا فراغ دلی کا مظاہرہ کریں تو آپ شہری سندھ کو ساتھ لے کے چل سکتے ہیں. ہمیں وہ کوشش نظر نہیں آ رہی بدقسمتی سے. اور یہ جو شکوہ ہے وہ یہ کہ میں سیاسی شکوے کی بات نہیں کر رہا, ظاہر آپ بھی کراچی کے شہری ہیں, ہم بھی ایک ہی گلیوں میں ایک ہی سڑکوں پہ گھومتے ہیں, میں نظر آتا ہے کہ کراچی میں ایک انحطاط ہے. واحد شہر ہے کہ جہاں چیزیں اچھی ہونے کے بجائے خراب ہوئی ہیں. ہمیں 70 کا کراچی, 1980 کی دہائی کا کراچی بہتر ہوتا تھا, 90 کی دہائی کا نسبتاً برا ہو کے بھی پھر بھی بہتر تھا. آج کل بہت بری حالت ہے. جی تیمور صاحب. اس میں عامر بھائی آپ بڑا کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں, سوچ سکتے ہیں کس طرح ہوا, کیا ہوا. میں مانتا ہوں ہم نے کہیں ہم ویک ہیں, ہم نے ٹرانسپورٹ سسٹم بہتر نہیں کیا. کیا عامر بھائی آپ کو پتا نہیں ہے کہ ہیلتھ سسٹم کتنا بہتر ہو گیا ہے؟ کیا آپ کو پتا نہیں ہے کہ پورے پاکستان میں آج اگر ہیلتھ سسٹم بہتر ہے, ہسپتال بہتر ہے, تو سندھ صوبے کے بہتر ہیں, چاہے وہ تھر پارکر ہو, چاہے وہ گھمبٹ ہو, چاہے وہ کراچی ہو, چاہے وہ حیدرآباد ہو. ہم نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہیں. پر آپ کو وہ کراچی یاد نہیں آتا جہاں پہ بوری بند لاشیں ملتی تھیں, جہاں پر ہم بوریاں نہ دیں تو کیا ہوتا تھا, جہاں پر ہم اگر کھالیں نہ دیں تو موتیں ہو جاتی تھی, اگر ہم بھتہ نہ دیں تو ایک ہی فیکٹری کے اندر کتنی اموات ہوتی تھی. تو آپ عامر بھائی اس کراچی کو آج وہ بھی یاد ہے, وہ آج کیونکہ ہمارا لا اینڈ آرڈر مسئلہ نہیں ہے, ٹاپک نہیں ہے, تو اس پہ بات نہیں کر رہا. جی ہما آپ کچھ کہہ رہی ہیں. جی مجھے ایک سوال جی میں اس پہ بھی کرتا ہوں. جی ہما صاحبہ. طالپور صاحب آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. نہ صرف یہ بلکہ یہ شہر ایک سیٹی بجانے پہ بند ہوتا تھا اور ایک سیٹی بجانے پہ کھلتا تھا, اور اربوں کا نقصان ہوتا تھا, بزنس شہر سے چلا گیا. آپ یہ بھی میں ایم کیو ایم کے کھاتے میں ڈالتی ہوں. لیکن آپ مجھے بتائیے ان تمام تر مسائل کے باوجود آپ کیوں ایم کیو ایم سے الحاق چاہتے ہیں جب آپ کو سیاسی مفاد چاہیے ہوتا ہے؟ آپ کیوں ایم کیو ایم کے پاس جاتے ہیں اپنے سیاسی مفاد کے لیے, اپنے سیاسی ویٹیج کو؟ یہ ان کو, میں تو اظہار صاحب بیٹھے میں ان کے سامنے کھل کے کہتی ہوں, یہ جو ایم کیو ایم کو آپ کلٹیویٹ کرتے ہیں, چاہے سندھ گورنمنٹ ہو چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو, یہ ایم کیو ایم کو زندہ رکھتی ہے. اگر ایم کیو ایم کا ماضی اتنا برا ہے اور یہ تمام چیزیں ہیں, تو آپ کیوں ایم کیو ایم کے دروازے پر جاتے ہیں؟ اور میں بھی آتا ہوں خواجہ صاحب آپ کو. جی کوئکلی جواب تیمور طالپور صاحب. ایم کیو ایم سے بہت بدتر پالیسیز عمران خان کی ہیں. عمران خان کو یہ نکال دیں, عمران خان چلا جائے تو ایم کیو ایم سے ہم واسطہ بھی رکھیں گے, سیاست بھی کریں گے اور ان کو کنٹرول بھی کریں گے. اور جو ان کے پرانے کارنامے تھے انشاءاللہ تعالیٰ اگر وہ ہمارے ساتھ ہوں گے تو چیئرمین بلاول کی قیادت میں ہم ان کو نہیں کرنے دیں گے. آئی تھنک عمران خان از مچ مور ڈینجرس دین ایم کیو ایم ایٹ دا مومنٹ. چلیں خواجہ زار صاحب, اوور ٹو یو. اب انہوں نے پیشکش کر دی کہ جی آپ عمران خان صاحب کا ساتھ چھوڑ دیں, یہ گلے لگائیں گے لیکن نگرانی میں رکھیں گے آپ لوگوں کو. جی کنٹرول میں. جی تیمور بھائی نے بڑا پیس چینج کیا ہے, تو میں بھی پیس چینج کر لیتا ہوں. ہاں تیمور بھائی یہ بتائیں, یہ ملک میں کوئی بھی اچھا ہو کوئی بھی برا ہو, یہ تنخواہ ہماری کٹنی ضروری ہے بھائی؟ آپ دیں گے نا حکومت, آپ حکومت کو گھر,
کہ آپ پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں اپنے اقتدار کے چکر میں. اگر وفاقی حکومت گر جاتی ہے تو ہم تو امیدوار نہیں انہیں وفاق کے, امیدوار آپ ہیں, جل سے آپ کر رہے ہیں, دھرنے آپ دے رہے ہیں, گھر بھیجنے کی تیاری آپ کر رہے ہیں. ہم تو اتحادی ہیں اور 7 سیٹوں کے اتحادی ہیں. اب باقیوں کو بھیجیں, ہم خود ہی چلے جائیں گے. جناب خود ہی چلے جائیں گے. اچھا اب ایک اور جو بڑا آن اے سیریس نوٹ, ہما صاحبہ آپ کو کوئی بھی جواب ملا, مجھے تو نہیں ملا. میں کوشش کر رہا ہوں پرچہ حل کرنے کی, لیکن ہمیشہ میرے نمبر کم آئے تو اس بار بھی کم ہی آئیں گے. میں سوال کر رہا ہوں وہ, لیکن کہتے ہیں سوال غلط نہیں ہوتے, جواب غلط ہوتے ہیں, ہے نا. اچھا میرا جو آپ سے سوال ہے ہما صاحب آن اے سیریس نوٹ, کہ اگر کراچی کے مسئلوں کو حل کرنا ہے, کراچی کے دیہی سندھ کو بھی اگر ہم شامل کریں, تو اس کے لیے جو یہاں کے 3 بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں, اب تو ماشاءاللہ پی ٹی آئی بھی ہے, متحدہ قومی موومنٹ اور پیپلز پارٹی ہے, انہیں منیمم پوائنٹس پہ کوئی کنسنسس بنانے کی ضرورت ہے. پولیٹکس اپنی جگہ, لیکن کچھ چیزوں کے لیے ورکیبل ریلیشن شپ ہونا چاہیے. کراچی شہر میں آوارہ کتوں کو مار دیا جاتا تھا ایک زمانے میں, اب نہیں ہوتا. پچھلے برس 22,000 ڈاگ بائٹس کے کیسز ہوئے ہیں. دادو میں ایک دن میں 23 جو ہیں وہ ڈاگ بائٹ کیسز, بہت معمولی سی بات ہے, مثال میں نے چھوٹی سی دی ہے. اسی طرح کچرا نہیں اٹھتا, بیسک چیزیں نہیں ہو رہی, معمولی چیزیں چھوڑیں آپ انفراسٹرکچر اور وہ جو ہے کیا کہتے ہیں کہ ہمیں ٹرین کبھی چلے گی لاہور کی طرح, ہمارے یہاں بھی ماس ٹرانزٹ ہوگا, ہم اس کی خواہش ہی نہیں کر رہے, ہم تو کہہ رہے ہیں چھوٹی باتیں. اس کے لیے ان تینوں پارٹیز میں ضرورت ہے ہم آہنگی کی اور اتفاق رائے کی. کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے, کیونکہ اکیلے تو کسی کے اس میں نہیں ہے جو پولرائزیشن کا عالم ہے. دیکھیں میں صرف اتنا عامر بھائی بات کہوں, جی خواجہ صاحب, ہم نے تو عدم تشدد اور عدم تصادم کی راہ اختیار کر لی ہے پچھلے 4 سال سے آپ کے سامنے. اب آپ پر وہ کوئی الزام نہیں لگا سکتے جو اس وقت عزیر بلوچ کی جی آئی ٹی میں موجود ہو, یا بوری بم دھماکے, بوری بلاسٹ میں دھماکوں میں ہو, یا گولا گنڈا والا یا رسگلے والا یا سائیکل والے کے اکاؤنٹ سے کوئی پیسے نکل رہے ہوں, یا ملک لوٹنے کا الزام. ہم نے 4 سال سے اپنی صفوں میں ایک, چاہے ہم کمزور ہو گئے ہوں, چاہے ہماری طاقت کم ہو گئی ہو یا کم کر دی گئی ہو, لیکن ہم اس ملک سے محبت میں ہم نے ایک سیاست کو نیا رخ دیا ہے. ہم نے سیاست کے اندر اپنی آگہی کو ترجیح دی ہے, اپنے مفادات کو ترجیح دی ہے, اپنے لوگوں کے مفادات کو ترجیح دی ہے. پیپلز پارٹی بھی اگر تھوڑی سی اپنا رخ چینج کر لے, اور یہ جو الزامات جیسے کہ میں نے بتایا ایک طویل عرصے سے چلے آ رہے ہیں 1970 سے, اس میں بھی تھوڑی کمی بیشی کر لیں تو شاید ملک کے سندھ کا بھلا ہو سکتا ہے. وفاق کو چھوڑیں آپ, سندھ کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا 250 ارب میں کہاں صوبہ چل رہا تھا, 1250 ارب روپے میں اب ہم بھیک مانگ رہے ہیں. مہنگائی بھی زیادہ ہو گئی نا, اب مسئلہ یہ ہے, کہتے ہی ہے. چلے خواجہ صاحب مجھے یہ بتائیے, اس سے پہلے میں آگے جاؤں تیمور صاحب کی طرف, کہ وہ جو میں نے بات کی کہ جی اتفاق رائے ہو, کیا منیمم پوائنٹس ہوں گے کہ پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم, اب جب آپ لوگوں نے پیکج کا اعلان کیا تب تو ہم لوگوں نے سمجھا کہ غالباً ہو رہا ہوگا, کوئی منیمم پوائنٹس ہو سکتے ہیں؟ پھر آپ ان لوگوں سے ضرور جواب لے لیجئے. جی ہما بتائیے. دیکھیے کراچی بالخصوص اور سندھ کی بھی, سندھ میں تو لارجلی پیپلز پارٹی ہے. دیکھیے اٹس بیسیکلی اربن کراچی جو پالیٹکس کو کمپلیکیٹ کرتی ہے, اور اس پالیٹکس میں ایک تیسرا فریق داخل ہوا اور وہ تھی پی ٹی آئی. لیکن جب پی ٹی آئی بحیثیت تیسرا فریق یہاں داخل ہوئی کراچی کی سیاست میں, تو بجائے کہ وہ کراچی کی بہتری کے لیے کام کرتی, پی ٹی آئی نے بھی ایم کیو ایم کو استعمال کیا اپنی پولیٹیکل پچنگ کو پیپلز پارٹی کے ساتھ. مطلب جو پیپلز پارٹی اور وفاق کے جو تعلقات میں کھچاؤ ہے, اس میں پھر بھی ایم کیو ایم ایک کردار ادا کرنے لگی. تو جو تھرڈ پارٹی آئی تھی, جو کراچی والوں نے ہاتھ جوڑ کر ایک تھرڈ پارٹی کو ووٹ دیا تھا, اس پارٹی نے تو بالکل وہی کھیل کھیلا کراچی میں جو دہائیوں سے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے بیچ میں کھیلا جا رہا تھا. اور مزید سمجھیے کمپلیکیٹ ہو گئی پالیٹکس, کیونکہ ایک تھرڈ فریق داخل ہو گیا, اور اب وہ ایم کیو ایم کو کبھی پیپلز پارٹی کے خلاف استعمال کرتا ہے, کبھی پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کو وفاق کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے. ڈور جو ہے خواجہ دار صاحب سلجھنے کی جگہ الجھ گئی, لیکن ہم جیسے لوگ پھر بھی کہتے ہیں کہ کوئی سلجھانی پڑے گی نا, کو نہیں آنے دینا چاہیے بیچ میں. جی میں آ رہا ہوں تیمور صاحب, آ رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں ڈور جو ہے مزید الجھ گئی. ہم جیسے لوگ یہ کہتے ہیں کہ غالباً تعاون کی اگر مقاصد بلند ہوں, اگر آپ کو واقعی عوام کی خدمت کرنی ہو,
تو آپ اپنے سیاسی مفادات کو ذرا سا جھٹک کر ذاتی مفادات کو پیچھے دھکیل کے بہت ہم لوگوں نے سرو کر لیا. تو کچھ شہر کے متعلق صوبے کے متعلق سوچے, کوئی منیمم پوائنٹ کوئی آپ کی طرف سے کوئی ایسا چارٹر آ سکتا ہے کہ یہ 4 پوائنٹس غیر متنازع ہیں, آئیے اس کے اوپر مل کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہم مل کے کام کرتے ہیں. جی میرے پاس صرف اور صرف 2 صوبے کے اور 1 وفاق کے. ہاں, صوبے کا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ مقامی حکومتوں کو بااختیار کر لیں, پولیس کو ڈی پولیسائز کر لیں, پولیس کو آپ انڈیپینڈنٹ کر دیں, مقامی حکومتوں کو بااختیار کر دیں, اور وفاق جوڈیشل ریفارمز کرے. یہ جو مقدمات طویل اور یہ جو نیب زدہ افسران اور یہ جو کرپشن, خدا را اس سے ہماری جان چھڑائیں. پیپلز پارٹی بھی خوش ہوگی, این پی ایم بھی خوش ہوگی, ہمیں ووٹ ملے نہ ملے, مقامی حکومتیں بااختیار ہو, پولیس انڈیپینڈنٹ ہو, صوبہ امن کا گہوارہ بن جائے. چلے بہت آپ نے کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی خواہشیں, مطلب ہے کھیلنے کو چاند نہیں مانگا. تیمور تالپور صاحب آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بالکل بالکل. جی میں یہ کہہ رہا تھا, انہوں نے کہا جی مقامی حکومتیں بڑی جائز سی خواہش ہے, دنیا بھر میں لندن ہو, امریکہ ہو, ہمارے پڑوس میں بھارت ہو, مقامی حکومتیں مضبوط ہوتی ہیں, پولیس آزاد ہو, خود مختار ہو, اس میں سیاسی عمل دخل نہ ہو, یہ بھی بڑی اچھی خواہش ہے. کیوں نہیں پوری کر دیتے یہ خواہشیں؟ الحمدللہ میرے خیال سے آج اگر گورننس ہے تو سندھ کے صوبے میں ہے, باقی آپ کمپیئر کریں. میں گورننس کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ اختیارات کیوں نہیں دے دیتے تاکہ مزید بہتر ہو جائے؟ کیا آپ ہم ہر اختیار دینے کو تیار ہیں. ہم ابھی بھی ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں, ہم ڈکٹیٹرز نہیں ہیں, ہم سلیکٹڈ نہیں ہیں, ہم الیکٹڈ ہیں. ہم بیٹھنے کو تیار ہیں, جس فورم پہ آئے ہم ان سے بات کرنے کو تیار ہیں. پیپلز پارٹی کا اگر آپ پاس دیکھیں گے تو ہم نے نہ تو مرڈرز میں انوالو تھے, نہ ہم چائنا کٹنگ میں انوالو تھے, نہ ہم بوری بند لاشوں میں انوالو تھے. ہمارا کوئی ڈارک گندا برا فیوچر پاس نہیں رہا ہے. ہم کلیئر رہے ہیں, ہمارے پاس کوئی ایسی چیز کلیئرفائی کرنے کو نہیں ہے. ہمیں پیپلز پارٹی کو دیکھا ہے سب نے, ہم 3 بار پاور میں آئے ہیں. ایک بات, ایک جملہ اور, یہ آپ نے تیمور تالپور صاحب, وہ ہزارہ کا یہ انسیڈنٹ ہوا تو ہم نے ریکویسٹ کی, ہم نے منتیں کی کہ بھائی وفاق جائے, عمران خان جائے, ہزارہ کے وکٹمز کو دیکھ کے تو آئے. تیمور تالپور صاحب, میں آپ کو خطہ کلامی یوں کر رہا ہوں کہ اسی پروگرام میں ناصر شاہ صاحب تشریف لائے تھے, ان کا ہم نے انٹرویو کیا تھا, سعید غنی صاحب آئے, اور پیپلز پارٹی کے جتنے رہنما سب اصولی طور پہ بشمول رضا ربانی صاحب, وہ کہتے ہیں جی ہم تو چاہتے ہیں کہ امپاور ہو, ڈیولوشن آف پاور ہو, سب یہ بات کرتے ہیں, لیکن عمل نہیں ہوتا. عمل کیوں نہیں ہوتا کہ جب آپ لوگ قائل بھی وفاقی اداروں نے منع کیا ہے, وہ وفاقی ادارے تو پوچھ لیں کنہوں نے منع کیا. نہیں یہ تو خود فیصلے کرتے ہیں, ان کے فیصلے بلاول ہاؤس میں ہوتے ہیں سارے. وفاقی اداروں کے پیچھے کون چلتا ہے سب کے سامنے؟ وفاقی اداروں کے پیچھے کون آج پی ٹی آئی میں ہے, ان کی مخالفت کے باوجود ہمارے سامنے ہے. ارے میرے سوال کا جواب دیں, جب آپ تیمور تالپور صاحب اتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں ماشاءاللہ کہ جی ہم ڈیولوشن کے قائل ہیں, لوگوں کو اختیارات دینے کے قائل ہیں, ڈیموکریسی گراس روٹس لیول تک ہونی چاہیے, عمل کیوں نہیں ہو پاتا؟ پولیس جو ہے ہماری ڈی پولیٹیسائز کیوں نہیں ہو پاتی؟ میرے خیال سے جتنی ڈی پولیٹیسائز سندھ کی پولیس ہے اور کہیں بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں کتنی بار آئی جی چینج ہوا ہے, پنجاب میں کتنی بار آئی جی چینج ہوا ہے, بلوچستان میں کتنی بار آئی جی چینج ہوا ہے, کے پی کے میں پولیس کا کیا حالات ہیں. تو عامر بھائی ذرا کمپیئر کریں ہمارے صوبے کو, اس لیے میں کہتا ہوں کہ وی ہیو دا بیسٹ ایڈمنسٹریشن ان دا کنٹری. میں تو کیونکہ اینکر کی کرسی پر ہوں تو میں کمپیئر نہیں کر سکتا, کمپیریزن میں چھوڑتا ہوں ہما بقائی صاحبہ پہ. جی ہما صاحبہ. ہما صاحبہ بہتر بات کیا ہے, آلسو ٹرسٹ آن واٹ, ہے نا, آپ بھی ٹرسٹ کرتے ہیں. چلے ہم سب کا ایک اتفاق رائے ہے آپ پر. جی ہما, بڑی بھاری ذمہ داری ہے. perception is larger than reality. ٹھیک ہے نا جی. میں ہرگز یہ نہیں کہوں گی کہ پیپلز پارٹی نے کوئی کام نہیں کیا. میں پچھلے پروگرام میں بھی آپ کے ساتھ تھی, اس کے بعد تو مجھے باعث ہونے کا تمغہ بھی ملا واٹس ایپ پہ. یہ ظلم کس نے دیا؟ بہت سارے لوگوں نے دیا, بہت لوگوں نے کہا آپ نے باعث بات کی, اور میں شاید I came across as somebody defending the People's Party. تو دیکھیے سندھ کی سیاست کمپلیکیٹڈ ہے, لیکن سندھ حکومت کا ایک پرسیپشن ہے کہ سندھ حکومت فیل کرتی ہے اپنے لوگوں کو, اور سندھ حکومت جن علاقوں میں ان کا سالہ سال سے حکومت ہے, جہاں کے لوگ آج بھی ان کو آنکھ بند کر کے ووٹ دیتے ہیں, ان علاقوں کو بھی سندھ حکومت اوپر نہیں لا پائی ہے. اور واقعی سندھ حکومت کا اوپر ایک مطلب میں سمجھتی ہوں میڈیا بھی باعث ہے. میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہا تھا, آپ نے آج پھر ڈاگ بائٹس گنوائی ہیں. میں ہمیشہ سے کہتی ہوں, اور میں نے تھرڈ سے خود ڈائریکٹ رپورٹنگ کی ہے, مسائل ہیں, مشکلات ہیں, لیکن صرف سندھ میں نہیں ہے. تو ایک تو سندھ حکومت نہیں, دیکھیں یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. میرا جو وہ ہوتا ہے پریمس ہوتا ہے کہ اگر ہم سندھ پہ بات کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے جی سندھ کا مسئلہ ہے. ہم جب پنجاب پہ کریں گے تو پنجاب کی بات کریں گے نا.
جی جی محمد صاحب آخری منٹ، جی آخری 30 سیکنڈ. آخری منٹ یہ ہے کہ سندھ حکومت has to work on its perception. انہیں کام کرنا پڑے گا، کام دکھانا پڑے گا، ورنہ یہ جو ان کے اوپر الزامات کی بارش ہوتی ہے. میں کوئکلی خواجہ زار صاحب، یہ ان کا کہنے سے پرسیپشن پہ عمل کرنا پڑے گا. مجھے سے عاجز یہ کہتے ہیں کہ جی ذرا سا ریئلٹی کو بھی بہتر کرنا پڑے گا، کام بھی کرنا پڑے گا. جی خواجہ صاحب کوئک رسپانس کرنا پڑے گا. پنجاب میں کتنی چینجز. میں آ رہا ہوں آپ کے تیمور صاحب، آ رہا ہوں. آخری سوال آپ سے میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی 1 کلو گھاس کھا رہا ہے تو سندھ حکومت یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم آدھا کلو کھا رہے ہیں. بھائی کوئی دوسرا 10 کلو بھی اگر گھاس کھا رہا ہے تو آپ نے اپنی گھاس کھانے کی عادت ختم کرنی ہے. اپنے صوبے کو آپ جواب دیں. آپ پنجاب کو، ویتنام کو، نیپال کو، بھوٹان کو نہیں ملائیں اپنے آپ سے. آپ اپنے پیسے، اپنے اقتدار، اپنے اختیار کے ذمہ دار. جناب تیمور تالپور صاحب، اوور ٹو یو. آخری 20 سیکنڈ بڑھا دیے میں نے. ہم نے تو جو کیا پروف کر کے دکھا دیا. آج اگر کسی صوبے سے سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے سندھ کے صوبے سے، اگر گورننس اچھی ہے سندھ کے صوبے میں ہے، اگر وفاقی کوآپریشن نہیں ہے تو سندھ کے ساتھ نہیں ہے. پھر بھی ہم پرفارم کر رہے ہیں، ہم پرفارم کرتے رہیں گے. ہو سکتا ہے 2 غلطیاں ہم میں ہوں، ہو سکتا ہے 4 غلطیاں ہم میں ہوں، ہم کریکٹ کرنے کو تیار ہیں. پر میرا یہ سوال ہے، امیدیں شجر سے امیدیں بارک. بہت بہت شکریہ تیمور تالپور صاحب. میں خطا کلامی کر رہا ہوں. مجھے کہا جا رہا ہے وائنڈ اپ کروں. خواجہ زار صاحب، ہما بقائی صاحبہ، اپنے تینوں مہمانوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جو لب لباب ہے، مطلب ایک تو اتفاق رائے ہمارے ان تینوں مہمانوں میں کہ کارکردگی بہتر بنانے کی ضرورت ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ کراچی منظم ہوگا، ترقی یافتہ ہوگا تو فائدہ جو ہے صرف کراچی کو ہی نہیں ہوگا، سندھ کو بھی ہوگا، اور سندھ کو ہی نہیں پورے ملک کو ہوگا. تو اس کے لیے کراچی کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اور اگر اس کے لیے یہ تینوں کراچی کی نمائندہ جماعتیں کسی طرح منیمم پوائنٹس کے اوپر کوئی اتفاق رائے پیدا کر لیں تو ہم سب کا بھلا ہوگا. عامر زیب کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت. خدا حافظ.